अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते ठीक इसी वक्त हुकूमत जो है वो तैयारी कर रही थी कि कैसे तहरीक इंसाफ जो एहतजाज करने का प्लान कर रखा था उन्होंने डी चौक पर, उसको किस तरीके से रोका जाए। पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कंटेनर्स आना शुरू हो गए थे और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से बाकायदा बयानात आ रहे थे कि किसी को भी इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज और धरने करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने आइंदा चंद रोज़ के अंदर एक अहम जो इलाकाई कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद करना है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कब बाजी पलट जाए आपको तसव्वुर नहीं कर सकते, और एक हफ़्ते के अंदर चीज़ें कैसे तब्दील हो जाएं। एक हफ़्ता पहले जो मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में वार्निंग दे रहे थे, जो केपी चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर को, और इवन चंद रोज़ पहले तक भी वो ये कह रहे थे कि वो उनको गिरफ़्तार तक करना चाहते हैं। उन्होंने धावा तक बोला जो इस्लामाबाद के अंदर उसके उनके ख़िलाफ़ इवन FIR भी दर्ज हुई। लेकिन ये बातें अब बहुत पीछे रह गई हैं। जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पहले उसका ज़िक्र करते हैं, और इसका मतलब क्या है कि आज किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी वो अचानक पेशावर पहुंच जाएंगे, और जो वज़ीर आला हैं KP के अली अमीन गंडापुर, उन्होंने एक ग्रैंड जरगे का इनेकाद किया और उस ग्रैंड जरगे में उन्होंने शिरकत की, जिसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी के हालात अबतर हैं उसको किस तरीके से बेहतर किया जाए। अब ना सिर्फ जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने इस ग्रैंड जरगे में शिरकत की है, इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी, वो भी इस जरगे में मौजूद थे। अमीर मुकाम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, एमल वली खान अवामी नेशनल पार्टी, इसी तरह से जो आफ्ताब खान शेरपाव की जमात है उनके नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, एंड ऑल्सो जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक अहम रुकन है मोहसिन दावड़, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और इस जरगे का जो बयान जारी किया गया, इनेकाद किया गया अली अमीन गंडापुर की तरफ से, और तमाम शुरका को उन्होंने दावत दी। तो आप इमेजिन करें कि पिछले कई माह या आप कह लें कि कई अरसे के बाद, जो आपको पता है कि एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो लड़ाई है, फिर PMLN पीपल्स पार्टी की और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो लड़ाई है, कई ऐसे मौक़े आए जहाँ पर इन तमाम जमातों ने इकट्ठे बैठना पसंद ना किया। लेकिन अचानक से एक हफ़्ते के अंदर अंदर चीज़ें इस तरीके से तब्दील हुई कि तमाम जमातों के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पर मौजूद थे। और अगर आप मोहसिन नकवी की बात करें तो क्लियरली मोहसिन नकवी गवर्नमेंट से ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरीबडी नोज़ के उनके जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनके साथ कितने गहरे ताल्लुक़ हैं। तो जो वहाँ पर इजलास हुआ है उसमें एक तो अली अमीन गंडापुर ने शुक्रिया अदा किया तमाम शुरका का कि उन्होंने उनकी दावत पर इसमें शिरकत की है, और उसके बाद जो फैसल करीम कुंडी हैं उन्होंने भी खिताब किया। और अगर फैसल करीम कुंडी और जो अली अमीन गंडापुर हैं, हालिया दिनों में अगर आप देखें तो इनके दरमियान भी बड़े सख्त जुमलों का तबादला होता रहा, एक वॉर ऑफ वर्ड्स चलते रहे। लेकिन फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है अली अमीन गंडापुर ने, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की एक लहर है उसको टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनके दरमियान इत्तेहाद हो, यूनिटी हो, ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। क्योंकि इस वक्त जो तरजीह है वफाकी गवर्नमेंट की, अपोजिशन की जमातों की और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस बात पर होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर किया जाए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कैसे कामयाबी से जंग जो है वो जीती जाए। फिर अमीर मुकाम भी वहाँ पर मौजूद थे, जैसे मैंने कहा, तो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, और ये बिल्कुल उसके बरक्स था जो एक हफ़्ता पहले एक तरफ वफाकी गवर्नमेंट और जो KP गवर्नमेंट थी उनके दरमियान एक तनाव था, एक टेंशन थी, और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनकी तहरीक इंसाफ के साथ, और फिर तमाम के तमाम ये लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर बैठे हैं। और जो आउटकम उसकी आई है, जो बताया गया है कि जो ग्रैंड जरगा जिसका नाम दिया गया है, उसमें तमाम जो जरगा के शुरका हैं उन्होंने मैंडेट दिया है KP चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए लीड करें, और जरगा फर्दर जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर उनके साथ बातचीत करें। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और इससे उन अफवाहों को तक़वियत मिलती है कि जब अली अमीन गंडापुर
ریلی لے کر کے اسلام آباد پہنچے تھے پچھلے ہفتے، اور اچانک سے سب سے پہلے وہ منظر عام سے غائب ہوئے، کے پی ہاؤس گئے۔ کے پی ہاؤس سے پہلے یہ خبریں چلیں کہ شاید اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں۔ پھر یہ الزامات لگائے پی ٹی آئی نے سرکاری طور پر کہ ان کو شاید سیکیورٹی ایجنسیز نے کڈنیپ کر لیا اور وہ مسنگ پرسنز ہو گئے ہیں۔ لیکن 48 یا 24 گھنٹے کے بعد اچانک سے جب کے پی اسمبلی میں علی امین گنڈا پور کی مبینہ طور پر جو غائب ہونا تھا یا ان کا پراسرار طور پر منظر عام سے غائب ہونا تھا، اس کے حوالے سے جو اجلاس بلایا گیا تو اچانک سے علی امین گنڈا پور وہاں پر نمودار ہوئے، اور انہوں نے اپنی ہی جماعت کے جو الزامات تھے ان کی نفی کی کہ ان کو کسی نے کڈنیپ نہیں کیا تھا یا ان کو ایجنسیز نے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد پولیس کو، آئی جی پولیس کو چکمہ دے کر کے کیسے اسلام آباد سے پشاور پہنچے، وہ آف کورس ایک الگ کہانی ہے جس پر شاید ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے یہ تقریر کی اور تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے ہیں اور شاید وہ ایک ڈیل کر کے آئے تھے، کیونکہ ایک طرف ان پر دباؤ تو تھا عمران خان کا کہ وہ ہر صورت ڈی چوک جائیں، وہاں پر دھرنا دیں، احتجاج کریں، اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے، لیکن ان کو خود بھی پتہ تھا کہ ایک وہ صوبے کے چیف منسٹر ہیں اور ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان میں ایس سی او کا سمٹ ہونا ہے اسلام آباد کے اندر، تو وہ فوج کے ساتھ براہ راست کانفرنٹیشن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے ریلی لے کر کے اسلام آباد ضرور آئے عمران خان کو مطمئن کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اپنی فیس سیونگ کے لیے 1 آدھ منٹ کی وہاں پر تقریر کی اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، محسن نقوی وہاں پر پہنچے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں وہ بھی آج وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں علی امین گنڈا پور کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور یہ پہلا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سی بی ایم ہے جس کے تحت یہ ملاقات جو ہے یا آج جو گرینڈ جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ بات ہے کہ کل سے جو خیبر ڈسٹرکٹ کا جمرود کا علاقہ ہے وہاں پر پشتون تحفظ موومنٹ نے ایک گرینڈ جرگے کا انعقاد کا اعلان کر رکھا ہے، یا عوامی عدالت کا، جو 3 روز تک جاری رہے گا۔ لیکن انٹرسٹنگلی جو موقف کے پی گورنمنٹ نے اپنایا وہ وہی ہے جو وفاقی گورنمنٹ کا ہے۔ کل بیرسٹر سیف کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کو اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اب ان کے اوپر پابندی ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور وفاقی حکومت کا جو فیصلہ ہے اس پر جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی۔ ان کے اس بیان کو تنقید کا نشانہ خود جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے بنایا کہ ایک طرف وہ الزام عائد کرتے ہیں وفاقی گورنمنٹ پر کہ ان کو احتجاج کا حق نہیں دیتے، اور دوسری طرف وہ پی ٹی ایم کے اوپر اس طرح کی پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ تو اس سے اگین ایک اور انڈیکیشن ظاہر ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اعتماد سازی کے جو سٹیپس ہیں وہ لیے جائیں اور چیزوں کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے۔ اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو محسن داوڑ آج کے اس گرینڈ جرگہ میں موجود تھے، جن کو دعوت دی تھی علی امین گنڈا پور نے، تو انہوں نے بعد میں ٹویٹر کے اوپر ایک دعویٰ کیا ہے، بیان دیا ہے کہ آج کے گرینڈ جرگہ کے اندر ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں، اور وفاقی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے اب انہیں اجازت دے دی ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ کل ہونے والا جو جرگہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے دعویٰ ہے۔ ابھی تک وفاقی گورنمنٹ یا کے پی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان سامنے نہیں آیا، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے محسن داوڑ کا کہ حکومت نے، وفاقی گورنمنٹ نے بھی اور پنجاب جو کے پی گورنمنٹ ہے انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 6 اکتوبر کو جو وزارت داخلہ ہے انہوں نے پی ٹی ایم کو بین کر دیا ہے اور ان کو اس فہرست میں شامل کیا ہے جن میں دہشت گرد تنظیموں کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے تنقید بھی کی بہت سے لوگوں نے کہ شاید پی ٹی ایم سے ڈیل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن جو حکومت کا یہ ماننا تھا، بلکہ جو محسن نقوی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ بہت ہو گئی ہے کہ ہم ایک نرم ریاست کا، یعنی کہ سافٹ اسٹیٹ کا جو تاثر ہے اس کو ختم کرنا ہوگا کہ کوئی بھی ملک میں اٹھ کر ملک کی سلامتی کو چیلنج کرے اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ تو اس لیے جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ اب اس طرح کی باتیں الاؤ نہیں کرے گی۔ لیکن یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آج گرینڈ جرگہ ہوا ہے۔ ایک تو کے پی کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ماہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک کے پی جو پولیس ہے اس کا جو اعتماد ہے، وہاں پر جو فوج ڈپلوائے ہے کے پی کے بہت سے اضلاع ہیں، خاص کر کے جو جنوبی اضلاع ہیں، ان پر اعتماد اٹھتا جا رہا تھا۔ حالیہ دنوں میں ہم نے بنوں، لکی مروت، ٹانک،
احتجاج بھی دیکھا جو پولیس والوں نے فوج کے خلاف کیا، یہ جو فوجی چیک پوسٹیں ہیں، اور وہ الزام عائد کرتے تھے کہ جو دہشت گردی ہو بھی رہی ہے یا پولیس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ شاید اس میں وہ دہشت گرد گروہ شامل ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ آبویسلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ فوج ہے، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی، لیکن اس تناظر میں یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ تمام جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ، کے پی گورنمنٹ، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، شیرپا، عوامی نیشنل پارٹی، یہ اب اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس کو مل کر کے ایک لاہے عمل تیار کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ ایک کافی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس میں اہم سوال یہی ہے کہ کیا یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے اس میں جو جیل میں عمران خان موجود ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کی کوشش کی تحریک انصاف نے، اس کے بعد جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے پابندی عائد کر دی ہے کہ عمران خان سے اب ایٹ لیسٹ کوئی نہیں مل سکتا جب تک کہ یہ جو ایس سی او کی کانفرنس ہے وہ ہو نہیں جاتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وفاقی گورنمنٹ ہے، ان کو خدشہ ہے کہ اگر کوئی وہاں ان سے ملنے جائے گا تو عمران خان ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی انسٹرکشنز دے دیں، نئی احتجاج کی کال دے دیں، جس سے پھر ایک دفعہ پھر جو اسلام آباد کے اندر افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہو۔ بہرحال جو پشاور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کوئی عام ڈیولپمنٹ نہیں ہے، غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت عرصے کے بعد تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، وہ ایک چھت تلے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فردر اس کی آؤٹ کم کیا نکلتی ہے۔ جو کی اصل میں اس وقت ہے ایشو، جو میری بھی ذرائع سے بات ہوئی، جو اسٹیبلشمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو، وہ ہر صورت اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو بھی ریلیف دینا پڑے گا، اور اگر عمران خان کو ریلیف دیں گے تو کن شرائط کے اوپر بھی دیں گے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ لیکن ایز آف ناؤ اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ عمران خان تو جیل میں ہے، لیکن جو تحریک انصاف کی قیادت باہر ہے، خاص کر کے کے پی گورنمنٹ، ان کو کسی طریقے سے جو وفاقی گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کنونس کر لیا، اور یہ جو گرینڈ جرگہ ہوا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔